اب انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں وہ حدیث جسے امام ابو طالب المکی نے تخریج کی کہ انہوں نے پوچھا، انس ابن مالک کہتے ہیں میں نے پوچھا، قال انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا ترک الغیبت احب الیک ام صلاۃ الف رکعہ؟ یا رسول اللہ یہ بتائیے، ایک شخص غیبت اور چغلی جو لوگوں کی کرتے ہیں ہم رات دن بیٹھ کر، اس کو ترک کر دینا، یہ عام مشغلہ ہے پاکستانیوں کا تو خاص طور پر، اور باقیوں کا بھی، عورتوں کے ہاں یہ غالب ہے مشغلہ، یہ ہابی، خوب لذت کی بات ہے، اور مردوں کے ہاں بھی کوئی اتنا کم نہیں ہے غیبت کرنا۔ اور غیبت کیا ہے یاد رکھ لیں، کسی شخص میں کوئی عیب حقیقت میں ہے، برائی ہے، ایک شخص میں برائی موجود ہے، گناہ موجود ہے، اس کی خصلت میں کوئی خرابی موجود ہے، ایگزیکٹلی فالٹ اور ایرر ہے، اٹ ایگزسٹس۔ وہ شخص آپ کی مجلس میں موجود نہیں اور آپ اس کی اس برائی کا ذکر کر رہے ہیں جو حقیقتاً اس میں موجود ہے، اس کی پشت پیچھے جو برائی کا ذکر کرتے ہیں تاکہ تنقیص ہو، یہ عمل غیبت کہلاتا ہے۔ جب آقا علیہ السلام نے فرمایا تو کسی نے پوچھا صحابہ کرام میں سے، یا رسول اللہ ہم اگر اس کی برائی کا ذکر کریں، بدی کا ذکر کریں، اور وہ بدی حقیقتاً اس میں موجود بھی ہو تو کیا وہ بھی غیبت ہے؟ آقا نے فرمایا غیبت تو ہے ہی یہی بات کہ اس کے اندر موجود برائی کو اس کے پشت پیچھے ذکر کرنا، یہی غیبت ہے۔ اور اس غیبت کی مذمت کا عالم یہ ہے کہ یہ اتنی قبیح چیز ہے جیسے کوئی شخص اپنے بھائی جب مر جائے، مردہ بھائی میت کی لاش نوچ نوچ کے کھائے، اتنی حرام ہے یہ، جیسے بھائی کی ناش نوچ نوچ کے کھانا، جتنی حرام چیز اور نجس چیز یہ ہے، فرمایا اس طرح کی نجس چیز یہ غیبت کا عمل۔ اور فرمایا آقا علیہ السلام نے اگر اس میں وہ برائی نہ ہو اور پھر اس کا ذکر کرے کسی برائی کا تو یہ تو غیبت بھی ہے اور یہ جھوٹ بھی ہے، کذب ہے، اس پر تو دوہرا گناہ ہوگا کہ ایک جھوٹ بول رہا ہے، تہمت لگا رہا ہے اور پھر چغلی بھی کر رہا ہے اس کے پیچھے، اس پر تو 3 گنا اس کو عذاب زیادہ ہوگا۔ تو ہم تو اس سے بھی باز نہیں آتے، شب و روز کا مشغلہ ہے، ہماری ساری نمازیں برباد چلی جاتی ہیں، عبادتیں، تسبیحات، سب کچھ برباد چلا جاتا ہے، صرف ایک غیبت کے ہی عمل سے، صرف ایک چغلی اور غیبت کے عمل سے ہماری ساری حسنات برباد ہو جاتی ہیں۔ جیسے آگ کو روئی کے قریب ایک ماچس کر دیں تو پورا روئی کا پہاڑ جل جاتا ہے۔ حسد سے، بغض سے، اناد سے، غیبت سے، یہ وہ اعمال ہیں قلب کے اور زبان کے جن سے روئی کے پہاڑ جتنی نیکیاں بھی ہوں ساری جل کے راکھ ہو جاتی ہیں۔ ہم جو کمائی کرتے ہیں لٹا بیٹھتے ہیں، لہذا ہمیں اپنے احوال کا محاسبہ کرنا چاہیے، زبان کو پاک رکھیں اور دل کو بھی پاک رکھیں۔ کیا ضرورت ہے کسی کو ڈسکس کرنے کی؟ وائی؟ اچھا ہے یا برا ہے؟ آپ اپنی برائیوں پر نگاہ کریں، اپنی خرابیاں تلاش کریں، اپنی اصلاح کی فکر کریں۔ تجھے کیا کس نے ٹھیکہ دیا دوسرے کے احوال کا بیٹھ کے تذکرہ کر؟ یہ غیبت۔ تو سیدنا انس ابن مالک نے پوچھا یا رسول اللہ ایک شخص اگر غیبت چھوڑ دے، غیبت کا عمل بولیے چھوڑ دے، تو آپ کو اس کا یہ عمل زیادہ محبوب ہے، غیبت ترک کر دینا یہ عمل زیادہ محبوب ہے، یا 1000 رکعت نفل پڑھنا؟ ذرا اندازہ کریں، ایک شخص 1000 رکعت نفل ادا کرتا ہے، نماز نفلی 1000 رکعت، تو اس کی یہ عبادت آپ کو زیادہ محبوب ہے یا یہ عمل کہ فقط ایک شخص غیبت چغلی کرنا چھوڑ دے؟ بہنیں، بیٹیاں، معتکفات بھی توجہ سے سنیں،
اور پوری دنیا میں جہاں جہاں آواز جا رہی ہے. تو آقا علیہ السلام نے فرمایا ترک الغیبہ افضل من صلاۃ الف رکعت. فرمایا میرے نزدیک 1000 رکعت نماز نفل ادا کرنے سے زیادہ فضیلت ہے فقط غیبت کو ترک کر دینا. کمپیریزن کریں. ہمارے پاس نالج کی کمی ہے، ہم نے دین کو سمجھا ہی نہیں، اپنے تصورات سے، توہمات سے اور رسوم کے ساتھ اپنے دین کو من گھڑت دین بنا رکھا ہے. دین کی روح کو سمجھیں کہ دین انسان کو اندر اور باطن میں کتنا پاکیزہ کرنا چاہتا ہے.